کر سو تو فائدہ تہاڈا ہے، اللہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، تے جدوں بندہ جس وقت خرچ کرن لگدا ہے، مشکل ہوندا ہے خرچ کرنا اللہ دے راہ دے اندر، اس وقت شیطان چوکے ماردا ہے، اس نو اس وقت وعدے دلاندا ہے، خیال کریں بھکھا مر جاسے، مال تے خرچہ کیتا تیرے مال دے اندر کمی آ جاسے، یار جس نو دیندا پیو تے ہٹے گھٹے بندے نے، آپ نہیں کر سکدے صحت مند نے، یار انہاں نو کوئی ایسا تانا چا دے تاکہ او دے نال تیرے مال برباد ہو جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان اس وقت تانوں وعدے دلاندا ہے فقر دے، بھوک دے وعدے دلاندا ہے۔ وَیَأْمُرُکُم بالفحشاء، ایک تا یعدکم الفقر، اس مال دے کم ہون دا تانوں ڈر تے خوف تواڈے دلاں دے اندر پاوندا ہے۔ دوسرا یأمرکم بالفحشاء، بے حیائی تے برے کمے دی تانوں اس وقت دعوت دیندا تے حکم پیا کردا ہوندا ہے۔ بالفحشاء اکثر مقام دے اوتے زنا دے بارے دے اندر ہوندا ہے، بے حیائی دے بارے دے اندر ہوندا ہے، لیکن مفسر نے لکھیا اسے مقام دے اوتے فحشاء کل مراد بخل ہے، اس بخل دے تانوں دعوت دیندا ہے، تانوں حکم کردا ہے وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء، بے حیائی دا یعنی بخل دا، اگر تسا مال خرچ کیتا ہوئے تو تسا بکھے مر جاسو، مال کم ہو جاسے، خیال کرنا اپنے اندر بخل پیدا کرو۔ واللہ یعدکم من مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ تو وعدہ دلاندا ہے، اللہ حکم کردا ہے میرے راہ دے اندر مال خرچ کرو تے ڈرنا کوئی نہیں ہے، خوف نہیں کرنا، کیونکہ میرے خزانے دے اندر کمی نہیں ہوندی، جڑا میں ہن تانوں دتا ہے اگر خرچ کیتا ہوئے تے وقت میں اللہ تانوں دین دے اوتے قادر ہاں۔ فرمایا واللہ یعدکم، اور اللہ تانوں وعدہ دلاندا ہے مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت دا بخشش دا وفضل اپنے فضل دا وعدہ دلاندا ہے، جڑا کوئی تساں خرچ کرنا ہے اسے خرچ کیتے ہوئے نو میں اللہ ودھا پھلا کے زیادہ کر کے دن کی آمد دے تو میں اللہ وقت واپس کرنا عطا کرنا ہے، او دا اجر و ثواب دینا ہے، جڑا باقی بچنا ہے او دے وچ میں اللہ برکت چ رکھنی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ جانن والا ہے، تواڈے نیتیں کولوں بھی واقف ہے، تواڈے ارادے کولوں بھی واقف ہے، اس مال خرچ کیتے ہوئے کولوں بھی اللہ واقف ہے، جنوں جتنا بھی اخلاص ہونا ہے، جتنا نیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، جس طرح اپنے صدقے اور خیرات اور اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کرن واسطے اخلاص شرط ہے کہ او دے اندر کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہوئے اور بندہ احسان نہ جتلائے اور ایذا اور تکلیف بھی نہ پہنچائے، تاں اللہ دے ہاں قبول و منظور مال ہوندا ہے۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ نے شرط لئی ہے کہ جڑا مال میرے راہ دے اندر خرچ پیا کرنا ہے وہ مال پاک ہوئے، طیب ہوئے، عمدہ مال ہوئے، ردی مال نہ ہوئے، خبیث مال نہ ہو، جس نو تو پسند نہیں کردا اللہ بھی اس نو پسند نہیں کردا، کیونکہ اللہ بھی پاک ہے، اللہ دا پیغمبر بھی پاک ہے اور یہ بیان کرن والا قرآن بھی پاک ہے۔ تو مال بھی پاک جڑا ہونا ہے، طیب ہونا ہے، حلال مال ہونا ہے، او اللہ اس نو قبول و منظور کرنا ہے۔ حرام مال دا پیسہ اللہ قبول و منظور نہیں کردا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ مال خرچ کرنا بھی اللہ دی راہ دے اندر عبادت ہے، تو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ جس بندے دا کھاونا حرام دا ہوئے، پیونا حرام دا ہوئے، دی خوراک حرام دی ہوئے، او دا لباس پاؤنا حرام دا ہوئے، اللہ اس بندے دیاں عبادتاں کس طرح قبول و منظور کرے؟ اللہ او دی سور و پکار کس طرح قبول کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سارے لباس اگر حلال دا ہے لیکن ایک درہم حرام دا مل گیا اس لباس دے اندر، جب تک کہ لباس ہو دے جسم دے اتے لگا رہنا ہے اس وقت تک اللہ او دیاں عبادتاں قبول و منظور نہیں کردا۔ سود دا پیسہ ہوئے، رشوت دا پیسہ ہوئے، اور کوئی حرام کمائی دا پیسہ ہوئے، چوری دا پیسہ ہوئے، ڈگیٹی دا پیسہ ہوئے، اے اللہ دی راہ دے اندر اللہ دے نال مذاق کرنا ہے۔ ادو اللہ منع کردہ انہاں چیزاں کول باز رہے اور بندہ کرے بھی صحیح گناہ تے وقت اس پیسے نو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرے، اللہ قبول و منظور نہیں کردا۔ فرمایا تو تین اگر کوئی دیوے گندا مال اور پلید مال، حرام مال، انہیں بندہ جان بوجھ کے چوری کردا ہے، اس وقت وہ سمجھدا نہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، پلید ہے میرے واسطے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ رشوت دا مال ویکھو، چوری دا مال ویکھو، اس طرح کوئی کمائیاں ہیں حرام دیاں، وہ بندہ اس ٹائم کردا ہے، سود پیا کھاندا ہے، اس نو پتہ نہیں کس طرح وہ قبول کر لیندا ہے۔ انہیں کوئی بندہ جاوے نا اسے سود خور دے کول جاوے، یا کوئی جڑے کاروبار پہ کر دینے حرام دا کاروبار پہ کر دینے، جڑا ناجائز پہ کر دین، اگر انہوں 100 روپیہ 50 روپیہ حلال دی گیو وقت بھی لون واسطے تیار نہیں ہونا کہ تسا میں نے کی سمجھا کہ فقیر سمجھا ان، لیکن حلال دے اندر برکت ہے، حرام دے اندر کوئی برکت نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہوندا۔ اللہ فرمائے تساں جڑے خبیث مال نو اور ردی مال نو قبول نہیں کردے، اللہ قبول کییں کر؟ ہاں مثلا تسا کسے کو کوئی چیز لونی ہوئے، اپنا حق لونا ہوئے، تسا اس وقت سمجھ دے ہو کہ یار جڑا آندا پیا ہے تو آندا پیا، اگر میں نہ قبول کردا یہ بھی نہیں آنا، اس واسطے اس وقت تسا اپنی اکھاں بند کر لیندے ہو، اس وقت اکھاں بند کر کے لے لیندے ہو، فرمایا الا ان تغمزوا فیہ۔ ہاں اس وقت اگر کہانی اکھ نال بھی ویکھ لو، یا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ردی چیز ہے، لیکن تسا آدھے چلو یہ مال تو ایو تو آندا ہے، ورنہ یہی مڑی چٹ ہوندی ہے۔ جس طرح بندہ کوئی جاندا ہے کوئی قرض وغیرہ لون واسطے، یا اس طرح اگر وہ تھوڑا مال بھی دیندا ہے وقت بھی بندہ اس نو غنیمت سمجھدا ہے۔ اللہ فرمائے اس واسطے تسا لے لیندے ہو کہ تسا ہو ضرورت مند، تو میں اللہ پاک تو ضرورت کولوں پاک ہاں، میں تو غنی ہاں، میں تو بے پرواہ ہاں، وقت بھی تسا لے لیندے ہو، لیکن اللہ ایسے مال نو ردی نو قبول نہیں کردا۔ فرمایا خیال کیتا کرو جدو مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے، جتنا عمدہ مال ہونا ہے اللہ اس نو قبول کرنا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام دے بیان کر دیا، فرمایا قربانی دے بارے دے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
اور جدو تسا قربانیاں کرتے ہو قربانی دا گوشت بھی میں اللہ تک نہیں پہنچتا ولیکن ینالہ التقوی منکم وہ کوئی چیز بھی نہیں پہنچتی میں اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے خون زمین پی گئی گوشت تسا کھا گئے پکھی پرندے کھا گئے جانور کھا گئے درندے کھا گئے ہر چیز اتنے ختم ہو گئی میرے کول کیا پہنچتا ہے میرے کول فرمایا اللہ کہ تساں جو دل دے اندر تقوی ہوندا ہے اللہ دی رضا ہوندی ہے نیت پاک ہوندی ہے اخلاص ہوندا ہے میں اللہ تک وہی پہنچدا ہے تو اس واسطے فرمایا مال کیا ہے تساں جدو خرچ پہ کر دیو میں تہاڈے اخلاص نو ویکھنا ہے تہاڈی نیت نو ویکھنا ہے تساں جدو قصد کرنا ہے ارادہ کرنا ہے نیت کرنی ہے مال خرچ کرن دی میں تو اس نو ویکھنا ہے کہ کہڑے ارادے نال خرچ کردا پیا اور کتنا خرچ کردا پیا کتنا یہ اندر اخلاص ہے کتنا مٹھاس ہے اور کتنا پاک مال ہے میں اس نو قبول کرنا ہے فرمایا اس وقت شیطان چوگاں دیندا ہے جس پاک دے اندر آیا شیطان اس وقت چوکھے ماردا ہے اور خیال کری مار اللہ درا دے اندر خرچ نہ کری تیرا مال کم ہو جانا ہے لیکن فرشتہ اس وقت وہ نصرت امداد کردا ہے ایماندار دی ارے خبردار متا پیچھے پیا ولیں پیچھے پیا مڑیں خیال کریں تو جڑا خرچ پیا کردا ہے اس سے ثابت قدمی نال راویں اس واسطے اللہ دے خزانے دے اندر کمی نہیں ہوندی اور اللہ جڑا پیچھا تیرا بچنا ہے وہ دے اندر اللہ برکت پاونی ہے اگے اللہ تیری مغفرت دے اعلان کر چھوڑنے نے اے اللہ خود وعدہ دیندا ہے شیطان بخل دا وعدہ دیندا ہے اللہ مغفرت دا وعدہ دیندا ہے اللہ ایو جی سمجھداری میں اللہ اس نو عطا کردا جس دے اندر عقل موجود ہے جو سوچ و بچار کرن والا ہے جنوں میں اللہ نے دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے او میرے اللہ میں اللہ دے اندر مال خرچ کردا ہے تے عمدہ خرچ کردا ہے تا ایک مقام تے بیان کر دیو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرمایا اس وقت تک تساں نیکی نو پہنچ نہیں سکدے جب تک کہ او چیز خرچ نہ کرو جس نو تساں محبوب سمجھدے ہو جس دے نال تہانوں پیار ہے جڑی چیز نو تساں محبت رکھدے ہو اس واسطے پیاری جو چیز ہے تہانوں وہی چیز جب تک کہ تو خرچ نہ کرو اس وقت تک تساں اس مقام تک نیکی تک نہیں پہنچ سکدے کیونکہ جس طرح بندہ جانور قربانی دا جس وقت لبدا ہے اس وقت بھی پیارا جانور لبدا پیا ہوندا ہے جب اپنے دل نو بھی لگدا ہے کہ واقعی قربانی دے لائق ہے سونے تو سونا اس وقت بندہ جانور پیا تلاش کرتا ہوندا ہے اللہ بھی تو شاباشاں دیندا ہونا ہے شاباش شاباش بندہ کس طرح میرے واسطے تائیں مال چنیا ہے تے کس طرح تو اس نو تلاش کیتا ہے تے پسند کیتا ہے میں اللہ ایو جیاں مال پسند کرنا تو اس دا بیان کر دے اللہ نے فرمایا ویکھو قرآن دے اندر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض یا ایھا الذین آمنوا اے ایماندارو اے مسلمانو ایمان دا دعویٰ کرن والو انفقوا خرچ کرو من طیبات ما کسبتم اس طیب چیز نو پاکیزہ چیز نو حلال چیز نو ما کسبتم جو تساں کسب کر دیو تساں کمان دیو جو تجارتاں کر دیو کاروبار کر دیو وتو دے وچ حکم جو ہے وجوبی حکم ہے انفقوا اللہ حکم پیا کردا ہے استحبابی نہیں بلکہ حکم واجبی ہے زکوٰۃ دے بارے دے اندر ہے وہ جڑا تجارت تساں پہ کر دیو جڑا کاروبار پہ کر دیو وتو دا حساب لا کہ اس وقت تساں زکوٰۃ ادا کرنی اپنے مال نو پاک تے صاف کرنا ہے فرمایا وَمِمَّا اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ اس زمین دے وچوں نکال دے ہیں تہاڈی خوراک دا سو انتظام کر دے ہیں زمین جو کچھ نکلاندی ہے کٹ دی ہے اوساں پہ کٹ دے ہوندے اسے تہاڈے واسطے خوراک تیار پہ کر دے ہوندے سے وَمِمَّا اخرجنا لکم من الارض جو کچھ تہاڈے واسطے سب پیدا پہ کر دے ہوندے سے زمین دے وچوں او دی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے معدنیات دے اندر کھیتے باڑے دے اندر عشر پورا کرنا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جس طرح کماون والے تجارت والے مال دے وچوں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اسی طرح زمین دی پیداوار دے وچوں زکوٰۃ
ادا کرنی ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ خیال کرنا جدو تسا مال میرے راہ دے اندر دیونا ہے، اج نہیں کہ دانے کنے چھنڈے پھوک کے چنگی بوریاں بھر کے اپنے گھر چ رکھو تے جڑا چھا جانا ہوئے یا جڑی بچی کٹی چھوٹے چھوٹے دانے ہوگن او دے اندر بھوں تے گند ملیا ہویا ہوئے او میں اللہ دے راہ دے اندر فقیر مسکین یتیمے نو یا مدرسے دے اندر دے چھوڑنا ہے۔ فرمایا نہیں، خیال کریا ہے جڑی چیز تساں پسند نہیں کردے میں اللہ بھی پسند نہیں کردا۔ فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ، نہ ارادہ کرنا نہ قصد کرنا خبیث چیز دا، ردی چیز دا، تنفقون کہ اس کو تساں خرچ پہ کر دیو، عمدہ چیز خرچ کرنی ہے اللہ دی راہ دے اندر، کیونکہ اللہ بلند و بالا ہے، او دے رستے دے اندر بھی اچھی چیز دینی چاہیے ہے۔ فرمایا خبیث چیز تے حرام چیز، گندی چیز تے پلیت چیز دا قصد نہ پہ کرائے، ردی چیزیں دا تنفقون ولستم بیاخذین، جس وقت تساں خرچ پہ کر دے ہوں دیو، لستم بیاخذین، ایسی چیز لبن واسطے تساں تیار نہیں ہوں دے۔ تانوں کوئی اگر ردی کوئی چیز دے، تانوں خراب چیز دے تو اس نو تہاڈا دل نہیں کردا لبن واسطے، الا ان تغمضوا فی، مگر چشم پوشی کر جاؤ، اکھاں بند چا کرو، آکھو خیر ہی ہے یار یہی چیز تو ہوندی ہے ورنہ اے بھی چلی جانی ہے۔ اللہ نے وقت بھی تساں تے لے لیندے ہو، لے لونا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ضرورت مند نہیں ہے، حمید اللہ دا تعریف کیتا ہوا ہے۔ وہ کرو تعریف اللہ دی، تاں بھی اللہ دی شان دے اندر کوئی فرق نہیں ہوندا۔ اللہ دیاں تعریفاں کرن والیاں تو ہور مخلوقاں بھی اللہ نے بڑیاں پیدا کیتیاں نے، ہر مخلوق اپنی اپنی زبان دے اندر تسبیح اللہ دی بیان پہ کردی ہوندی ہے، حمد بیان پہ کردی ہوندی ہے، اللہ دیاں تعریفاں پہ کردی ہوندی ہے۔ بندہ کرسو مال اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرسو، اللہ دے شکر ادا کرسو، اللہ دیاں تعریفاں کرسو تو فائدہ تہاڈا ہے، اللہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، تے جدوں بندہ جس وقت خرچ کرن لگدا ہے، مشکل ہوندا ہے خرچ کرنا اللہ دے راہ دے اندر، اس وقت شیطان چوگے ماردا ہے، اس نو اس وقت وعدے دلاندا ہے، خیال کریں بھکھا مر جاسے، مال تے خرچہ کیتا تیرے مال دے اندر کمی آ جاسے، یار جس نو دیندا پیو تے ہٹے گھٹے بندے نے، آپ نہیں کر سکدے صحت مند نے، یار انہاں نو کوئی ایسا تانا چا دے تاکہ او دے نال تیرے مال برباد ہو جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان اس وقت تو وعدے دلاندا ہے فقر دے، بخ دے وعدے دلاندا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ایک تا یعدکم الفقر، اس مال دے کم ہومن دا تانوں ڈر تے خوف تواڈے دلاں دے اندر پاوندا ہے۔ دوسرا یأمرکم بالفحشاء، بے حیائی تے برے کمے دی تانوں اس وقت دعوت دیندا تے حکم پیا کردا ہوندا ہے۔ بالفحشاء اکثر مقام دے اوتے زنا دے بارے دے اندر ہوندا ہے، بے حیائی دے بارے دے اندر ہوندا ہے، لیکن مفسر نے لکھیا اسے مقام دے اوتے فحشاء کل مراد بخل ہے، اس بخل دے تانوں دعوت دیندا ہے، تانوں حکم کردا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی دا یعنی بخل دا، اگر تساں مال خرچ کیتا ہوئے تو تساں بکھے مر جاسو، مال کم ہو جاسے، خیال کرنا اپنے اندر بخل پیدا کرو۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ من مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ تو وعدہ دلاندا ہے، اللہ حکم کردا ہے میرے راہ دے اندر مال خرچ کرو تے ڈرنا کوئی نہیں ہے، خوف نہیں کرنا، کیونکہ میرے خزانے دے اندر کمی نہیں ہوندی، جڑا میں ہن تانوں دتا ہے اگر خرچ کیتا ہوئے تے وقت میں اللہ تانوں دین دے اوتے قادر ہاں۔ فرمایا واللہ یعدکم، اور اللہ تانوں وعدہ دلاندا ہے مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت دا بخشش دا و فضل اپنے فضل دا وعدہ دلاندا ہے، جڑا کوئی تساں خرچ کرنا ہے اسے خرچ کیتے ہوئے نو میں اللہ ودھا پھلا کے زیادہ کر کے دن قیامت دے تو میں اللہ واپس کرنا عطا کرنا ہے، او دا اجر و ثواب دینا ہے، جڑا باقی بچنا ہے او دے وچ میں اللہ برکت چ رکھنی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ
جانن والا ہے، تواڈے نیتیں کولوں بھی واقف ہے، تواڈے ارادے کولوں بھی واقف ہے، اس مال خرچ کیتے ہوئے کولوں بھی اللہ واقف ہے۔ جنوں جتنا بھی اخلاص ہونا ہے، جتنا نیت صاف ہونی ہے، جتنا مال ہونا ہے، اتنا اللہ اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، عطا کر دے اللہ حکمت، دانائی، سمجھداری، دین دی سمجھ اللہ عطا کر دے من یشاء، جس نو اللہ چاہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حق اور باطل دے درمیان تمیز کرن والی چیز، حق اور باطل دے درمیان فرق کرن والی چیز اللہ حکمت عطا کر چھوڑ دے، سمجھداری عطا کر چھوڑ دے۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس نو اللہ نے او خیر عطا فرمائی، جس نو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، دین دی سمجھ عطا فرمائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس نو اللہ بہت ساری خیر کثیر عطا فرمائی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، فرما نئی نصیحت حاصل کر دے مگر عقل والے لوگ، مگر عقل والے لوگ، جنہوں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، جنہوں اللہ سمجھ عطا فرمائی ہے، دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہی لوگ سمجھ دن کے دین والا بھی وہ تے وقت بھی لے لوے، ساڈے کول حساب و کتاب نہ کرے تا وقت بھی سودا سستا ہے۔